السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، 8 فروری جون جو قریب آ رہی ہے، فسطائیت عروج پر پہنچتی جا رہی ہے، لیکن ایک اہم چیز دیکھی جا رہی ہے کہ پہلے جب بھی کوئی ظلم ہوتا تھا، ستم ہوتا تھا، چیخیں آتی تھی، چلاتے تھے، روتے تھے، دھاڑتے تھے، لیکن اس مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو ظلم سہنے والے، انہیں پتا تھا ان کے ساتھ یہ ایسا ظلم ہونے والا ہے، یہ سارے حربے کھیلے جانے ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لہٰذا بڑے پرسکون ہیں۔ اڈیالہ جیل سے لے کر ایک چھوٹے چھوٹے قصبے، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں، ہر جگہ لوگوں کو پتہ ہے۔ اب عمران خان صاحب نے چونکہ کہہ دیا کہ جی اتوار کو آپ نے 28 جنوری اتوار کو نکلنا ہے اور آپ نے الیکشن کمپین شروع کرنی ہے، تو تمام امیدواروں کو پتا ہے جن کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا سلوک ہونے والا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جناب وہ پہلے ہی سلسلہ شروع ہو گیا اور ظلم و ستم۔ میں آپ کو ملتان کی کچھ احوال بتانا چاہوں گا۔ جاوید ہاشمی صاحب نے گزشتہ دنوں اب خود کو ویڈرا کر لیا۔ انہوں نے کہا جی میں اپنا سیاسی وزن جو ہے عمران خان کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے الیکشن سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ان کے داماد ہیں اور ان کے سیاسی وارث بھی زاہد بہار ہاشمی صوبائی حلقے سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو جناب جو ہی انہوں نے جناب وتھڈرا ہو کر عمران خان کی رہائی کے لیے ایک احتجاجی تحریک شروع کرنے کا، آواز بلند کرنے کا جناب اعلان کیا، تو رات کو ہی جناب 1 بجے ان کے گھر میں کچھ لوگ آ گئے اور 2 ڈالے تھے اور انہوں نے آ کے خوب توڑ پھوڑ کی۔ اور پھر جو زاہد بہار ہاشمی ہیں وہ کینڈیڈیٹ، ان کو نہیں، جاوید ہاشمی کو بھی نہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کے ایک اور داماد جو زاہد بہار کے بھائی ہیں، شاہد بہار ہاشمی، یہ جاوید ہاشمی کے بڑے بھائی تھے، بہار شاہ ہاشمی، تو ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ چونکہ جاوید ہاشمی صاحب کی اپنی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، تو ان کے بچے ان کے داماد بھی ہیں اور سیاسی وارث بھی ہیں۔ تو شاہد بہار ہاشمی کو اور ساتھ ہی ان کے نواسے قاسم ہاشمی کو جناب پولیس اٹھا کر لے گئی۔ نوکر جتنے بھی لوگ تھے وہ ان سب کو لے گئے، سوائے جاوید ہاشمی اور زاہد بہار کو چھوڑ کر سب کو لے گئے جتنے بھی لوگ انہیں ملے۔ تو خبر تو بہرحال انٹرنیشنل خبر بن گئی۔ اب آج دن کو، یعنی رات کو یہ واردات ہو گئی، سب کچھ توڑ پھوڑ دیا گیا، لیکن پھر جاوید ہاشمی صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، رکے پھر نہیں۔ آج انہوں نے دن کو جناب کنونشن کا اعلان کیا ہوا تھا مخدوم رشید، ملتان سے کوئی 20 کلومیٹر جناب فاصلے پر یہ مخدوم رشید کا ایک قصبہ ہے، وہاں ایک چھوٹا سا تھانہ ہے جہاں ٹوٹل نفری 16 سے 20 افراد پر مشتمل ہوتی ہے پورے تھانے کی، لیکن آج جناب وہاں سینکڑوں کی تعداد میں وہ جناب وہ بڑی بڑی سیفٹی میئرز اٹھائے ہوئے، سیفٹی والز، کٹس وغیرہ پہنے ہوئے، آنسو گیس اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھائے ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں جناب وہاں لوگ موجود تھے، کیونکہ جاوید ہاشمی صاحب کے داماد کے ہاں جلسہ تھا، چونکہ کنونشن تھا، ایک ورکرز کنونشن تھا، ایک میٹنگ تھی۔ تو جناب وہاں سینکڑوں لوگ جمع تھے، لیکن سینکڑوں ہی پولیس والے وہاں پہنچ گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنونشن کیا۔ اب جناب جب انہیں ہوا کہ جناب ان کو تو گرفتار کرنا ہے، کنونشن نہیں کرنے دینا، تو پھر جناب پولیس ٹوٹ پڑی۔ 7 چنچی رکشے پہ لائے ہوئے تھے پولیس والے، تو چنچی رکشوں پہ جناب انہوں نے سارا میٹیریل لادا اور پرائیویٹ گاڑیوں میں اور سرکاری گاڑیوں میں جناب ان کو جناب گرفتار کیا، جلسہ الٹ پلٹ دیا گیا۔ اور اس پر جاوید ہاشمی صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے ان سے مکالمہ کیا، جو پولیس آفیسر آئے تھے، بھائی کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ تو اور کوئی ان کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بندوں نے ہم پر پتھراؤ کیا ہے اس وجہ سے۔ تو بھائی آپ یہاں آئے کیا کرنے تھے، کس لیے آئے تھے؟ اتنی زیادہ نفری جناب، انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی یہ اس قابل ہیں کہ آپ پر پتھراؤ کر سکیں۔ بہرحال انہوں نے ہنسی خوشی جناب انہوں نے کہا جن کو گرفتار کرنے کر لیں، جو کچھ آپ نے یہاں سے اٹھانا ہے وہ اٹھا لیں۔ کرسیاں اٹھائی جناب، وہ توڑ پھوڑ، انہوں نے کہا جی توڑنا پھوڑنا کیا، ویسے اٹھا لو، اور ساتھ ویڈیوز بن رہی تھی۔ سوائے تماشا کے، سوائے لعنت حاصل کرنے کے کچھ حاصل نہیں کیا، وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جناب۔ اب جناب ان کی ایک اور بڑی پلاننگ سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف۔ وہ جناب یہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب کو آگے کیا گیا ہے، اور چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک درخواست دی تھی کہ ہم چونکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، ہمیں جناب پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہی رہنے دیا جائے، ہمیں آزاد امیدوار آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ تو آج جناب ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے بھی وہ ساری کی ساری اپلیکیشن اٹھا کر بھیج دی الیکشن کمیشن۔ پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اس کے بعد جناب وہ اپلیکیشن جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس ہی بھیج دی۔ اسے کہتے ہیں کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے، جس کے سبب اسی عطار کے
لونڈے سے دبا لیتے ہیں، مطلب انہی کے پاس اب وہ فیصلہ کریں گے. لیکن چونکہ بات ایک ریکارڈ پر آ جائے گی، کل کے اس کے فیصلے ہونے ہیں، اس کا حساب کتاب ہونا ہے ساری صورتحال کا، تو آج جو ہے کم از کم یہ سارا آن ریکارڈ آ جائے گا. اب بہرحال کوئی نہ کوئی فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا پڑے گا. اور ایسے میں جناب نئی بڑی چال، جسے گریٹ گیمز کہنا چاہیے، بڑی گیموں میں سے بڑی گیم، وہ جناب یہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ خود چونکہ بانی رکن ہیں آپ، حالانکہ ان کو 2011 سے پی ٹی آئی سے نکالا جا چکا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ میں بانی رکن ہوں لہٰذا کون انکار کر سکتا ہے. آج جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی طرف سے، وہ بھی انہوں نے کہا، انہوں نے ان 14 آدمیوں کو کہا، لیکن آگے جو کروڑوں آدمی ہیں ان کے جذبات اور احساسات کا انہوں نے خود احساس نہیں کیا. تو جناب ان سے کہا گیا آئیں جی میدان خالی ہے. تو جناب آخری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کوئی 1500 کے قریب لوگ مختلف علاقوں سے ان کے حوالے کیے گئے، ورنہ اکبر ایس بابر کے پاس تو پلے 15 بندے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس کہاں سے آ گئے. تو انہیں کہا گیا جناب آپ درخواست دیں اور الیکشن کمیشن ایک الیکشن کروا دیں جناب، اور الیکشن کمیشن اس الیکشن کو ایکسپٹ کر لے گا. اس سے کیا ہوگا جناب، ایک تو آپ پارٹی پر جناب آپ اس کے چیئرمین بن جائیں گے، پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں گے، فرض کریں یہ سارے کے سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، یعنی بڑی گیم ہے، آپ ذرا غور کریں، چیئرمین بن جائیں گے اکبر ایس بابر صاحب. اب اس وقت پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، ہمیں کیوں نہیں پی ٹی آئی کا رکن رہنے دیا جاتا. جب پی ٹی آئی کے چیئرمین اکبر ایس بابر بن جائیں گے تو پھر کہا جائے گے خبردار اگر پی ٹی آئی سے آپ پھرے تو آپ سارے پی ٹی آئی کے رکن ہیں، اور آپ نے جیسے اکبر ایس بابر صاحب حکم دیتے ہیں ویسے آپ کو کرنا پڑے گا، اور خبردار اگر کسی نے ان کی حکم عدولی کی تو اس کو فوری طور پر نااہل کر دیا جائے گا، ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. مطلب یہ سارے پی ٹی آئی کے ہو جائیں گے، یعنی کائے ہی پلٹ جائے گی نا، تبدیل ہو جائے گا. مطلب کیا مذاق بنا ہوا ہے جناب، سارے کے سارے لوگ پی ٹی آئی کے ہوں گے، پی ٹی آئی کے چیئرمین اکبر ایس بابر ہوں گے، اور اکبر ایس بابر جب کہیں گے اپنے تمام ارکان کو کہ جی آپ نے ووٹ دینا ہے نواز شریف کو، پھر ان کی جرت ہوگی نہیں دیں گے، چاہے سلمان اکرم راجہ ہوں کیوں نہیں دیں گے، چاہے جوید ہاشمی کا داماد ہو، چاہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہوں، چاہے سنم جاوید جیت کر آئے. سنم جاوید کی بھی صبح سپریم کورٹ میں باقاعدہ سبات ہے، جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے. تو جو بھی جیتیں گے وہ پھر پابند ہو جائیں گے اکبر ایس بابر صاحب کے. یعنی کیا تماشا ہے جناب. میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی بعید نہیں ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. فرض کریں ایک شخص آ جائے اور وہ کہے دی کہ عمران خان جو ہے یہ جناب اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. فرض کریں ایک آ جاتی ہے، ایک درمیان میں جناب ایک شخص آ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے جناب کہ شوکت خانم کا بیٹا میں ہوں، عمران خان نہیں ہے. وہ ایک آ کر پٹیشن دائر کر دیتا ہے، تو صاحب ظاہر ہے وہی بیٹا ہوگا. اور پھر کیا کہا جائے گا کہ جو ٹرسٹی ہوگا شوکت خانم اسپتال کے، تمام اسپتالوں تینوں کے، اب وہ جناب وہ اکبر ایس بابر ہے تو کچھ اور بابر ہو سکتا ہے، وہ ہوگا. ایک اور شخص آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ جو بنی گالا کی جائیداد ہے یہ جناب یہ تو جو جس بندے نے بیچی تھی وہ تو اس کا مالک ہی نہیں تھا، مالک میں ہوں، مجھے عمران خان سے واپس دلائی جائے. اسی وقت اسے واپس دلا دی جائے گی. یعنی تمام شوکت خانم اسپتالوں کا ریکارڈ ہی تبدیل کر دیا جائے گا. ایک اور جناب شوکت خانم کا بیٹا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں بیٹا ہوں، اور پوری حکومتی مشینری اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، تو زمان پارک کا گھر خالی کر دیا جائے گا عمران خان سے اور اس کے حوالے کر دی جائے. یعنی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص آ جائے، وہ کہے جی 1992 کا جو ورلڈ کپ تھا وہ اس عمران نامی شخص نے نہیں جیتا تھا، وہ تو میں عمران تھا، وہ تو میں کھلاڑی تھا، میں جیت کر لایا ہوں، آپ نے اس کو کریڈٹ کیوں دیا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے اس سے ڈکلیئر کر دیا جائے کہ مطلب وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا کپتان ہی نہ رہے. جیسے گزشتہ روز چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ جناب وہ بات قاسم سوری کی ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ہم 2018 کا سارا الیکشن کھول دیں گے، اور جب سارا الیکشن کھولیں گے تو پتہ چلیں گے کہ جو وزیر اعظم بنا تھا وہ لیگل تھا ہی نہیں، اللیگل تھا. مطلب فسطائیت کی انتہا ہو چکی ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. پچھلے دنوں شاہ محمود قریشی صاحب جب ایک مرتبہ جناب وہ مخالف تھے حکومت کے، تو کوئی ایک شخص آئے، اس نے کہا جی سجادہ نشین جو ہے وہ شاہ محمود قریشی تھوڑا ہی ہے، شاہ رکن عالم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا سجادہ نشین میں ہوں. تو جناب محکمہ اوقاف نے شاہ محمود قریشی صاحب کو نکال دیا
اور اسے جناب عرس کی تقریب میں بٹھا دیا، اس نے کہا جی آپ ہیں. تو مطلب کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، فسطائیت کی انتہا ہے. اور میں حیران ہوں کہ اتنا کیوں زور لگایا جا رہا ہے عمران خان کو، آخر اتنا کیوں اٹھایا جا رہا ہے، کیوں اتنا جناب. وہ پہلے ہی بہت بڑا لیڈر بن گیا ہے، لیکن لگتا ہے اس کو اور بھی زیادہ بڑا لیڈر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو نئی جو واردات ہے جناب وہ یہ ہوگی کہ اکبر ایس بابر بہت جلد پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین منتخب ہو جائیں گے. اور ساتھ یہ بتاؤں کہ صرف یہ نہیں کہ صرف پارٹی پر قبضہ ہو جائے گا، بلکہ جو پارٹی کے ایسٹس ہیں وہ کروڑوں سے زیادہ ہے. مثال کے طور پر ان کا جو ایک اسلام آباد کا سینٹرل آفس ہے، سیکٹریٹ ہے، وہ اتنا بڑا ہے، کئی 100 کمروں پر مشتمل ہے، 3 منزلہ بہت بڑی عمارت ہے. اور آرٹ جسے کہتے ہیں نا جی، بہترین مطلب وہ آرٹ کا نمونہ ہے جناب. اور وہ بھی اکبر ایس بابر صاحب کے حوالے کی جائے گی. اور شاید ان لوگوں نے مرنا نہیں، بلے شاہ سا مرنا نہیں لگتا ہے. ایسے ان کے بس میں ہو تو لوگوں کے دلوں میں بھی سوراخ کریں ڈرل سے، اور اس میں سے عمران خان کو نکال دیں اور اکبر ایس بابر کو ڈال دیں. ان سے محبت بھی ان کی کھینچ لی جائے. لیکن تمام کے تمام لوگ سہ رہے ہیں بالکل بڑے بھرپور انداز میں. آج جو عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک خط لکھا ہے اور اس نے کہا جی کہ ہم نے اف تک نہ کی. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جناب عمران خان آفیشیل کی ویب سائٹ پر جائیں اور عالیہ حمزہ کے وہ لفظ سنیں. اس نے کہا جی میرے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوا، کیا کیا ہم نے سختیاں نہیں سہیں، لیکن ہم نے اف تک نہیں کی، اور آئندہ بھی اف تک نہیں کریں گے. جو کچھ کرنا ہے کر لو. تو 8 فروری قریب ہے جی، فسطائیت کی انتہا ہے، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور عمران خان ہے کہ اف تک نہیں کر رہا. لوگ ہیں کہ اف تک نہیں کر رہے. لیکن یہ ہے 8 فروری تک. 8 فروری کو سارا حساب کتاب ہوگا، سارے کھاتے کھلیں گے اور پتہ چلے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. سامعین، مجھے میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.